السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور ذکر میں دو چیزیں شامل ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، جس طرح ذکر سے مراد قرآن ہے اسی طرح ہی حدیث۔ اس کی دو دلیلیں اور اس پر مزید انشاءاللہ تفصیلی بحث ہوگی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث نازل کی ہے اور اس کے مشابہ بھی یہ کتاب نازل کی ہے، جس کو کہتے ہیں ہم حدیث۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہے، جس طرح آپ قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اس طرح حکمت سے مراد حدیث کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پہلی بات، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسی طرح حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محدثین کی شکل میں، محققین کی شکل میں، جو بھی آدمی کسی بھی حدیث پر اعتراض کرتا ہے چاہے کوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت لیتا ہے بندوں کے ذریعے۔ تو جو بندے حفاظت کرتے ہیں قرآن مجید کی یا حدیث کی، بعض لوگ اپنی انا کی بنا پر ان کو کبھی فاسق کہا، کبھی کافر کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا۔ اور کل کے سبق میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بعض لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، بعض نے مرتد کہا ہے اور بعض نے بدعتی کہا ہے۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ائمہ محدثین جو ہیں، سب سے بڑے محدثین جو کہ ان کے اساتذہ ہیں، ان کی نظر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا حیثیت ہے۔ کچھ باتیں میں نے ذکر کی تھی۔ شیخ محترم ابراہیم بن بشیر الحسینی صاحب کی آج ایک فوتگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم بالکل مختصر چند ایک بزرگوں کا ذکر کریں گے۔ جس طرح کہ یحییٰ بن جعفر بیکندی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے قدرت دے، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بن جائے کہ میں اپنی زندگی کسی کو دے سکتا ہوں، تو میں اپنی زندگی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دوں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موت پورے جہان کی موت ہے، میری موت ایک فرد کی موت۔ تو یہ بات انہوں نے تاریخ بغداد کی 12ویں جلد صفحہ 424 میں کی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے استاد اسحاق بن راہویہ، بہت نام ہے ان کا جرح تعدیل میں، حدیث میں، تفسیر میں۔ حاشد بن اسماعیل بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے بیٹھے حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لقمہ دے دیا۔ استاد محترم، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، یہاں یہ غلطی ہے۔ استاد محترم نے غصہ نہیں کیا، فوراً اپنی کتاب سے اس غلطی کی تصحیح کی اور بیٹھے ہوئے طالب علموں کو یہ سبق دیا کہ یا معاشر اصحاب الحدیث، اے محدثین کی جماعت، اہل الحدیث کی جماعت، انظروا الی ھذا الشاب، اس نوجوان کی طرف دیکھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھو، واکتبوا عنہ، اور جو بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس کو نقل کرو، نہ کہ میری بات کرو۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اس استاد کے جن اساتذہ کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ ان کی جرح اور تعدیل قبول ہوتی ہے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی حیثیت بھی کوئی نہیں۔ یہ بات انہوں نے تاریخ بغداد کی دوسری جلد صفحہ 28 میں 27 میں اور مقدمہ فتح الباری 484 اور 83 میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ابو معصب احمد بن ابی بکر حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ بیٹھے بیٹھے ہمیں درس دے رہے تھے، درس کے درمیان ہی انہوں نے یہ بات کی کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عالم اور سکا جانتا ہوں، زیادہ عالم اور سکا جانتا ہوں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ میں امام احمد بن حنبل سے امام بخاری کو زیادہ بصارت رکھنے والا جانتا ہوں، کہ وہ حدیث میں زیادہ بصارت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ مرتد تھے، کافر تھے، فلاں فلاں تھے۔ یہ محدثین کی ایسی ایسی آراء ہیں۔ امام احمد بن حنبل جیسے جنہوں نے مسند احمد تقریباً 40,000 حدیث کا مجموعہ ہے، اس سے بڑے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی جو کتاب صحیح بخاری ہے اس میں 7,000 کے قریب روایات ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل نے جو کتاب لکھی ہے اس میں 40,000 حدیث ہیں۔ لیکن اس کے باوجود استاد محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام بخاری کو زیادہ بصیرت والا، زیادہ علم والا، زیادہ علم والا اور زیادہ جرح تعدیل کا امام جانتا ہوں۔ اور یہ بات تاریخ بغداد میں 192 صفحہ پر دوسری جلد میں اور مقدمہ فتح الباری کے صفحہ 482 میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے محمد بن سلام بیکندی نے اپنی کتاب پڑھاتے پڑھاتے ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میری لائبریری میں جتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں تمام کی تمام آپ ان کی تصحیح فرمائیں، اگر آپ تصحیح فرمائیں گے تو میرے دل کو تسکین ہوگی، نہیں تو وہ میری تمام کی کتابیں ضعیف ہیں، جس کتاب کو آپ صحیح کہیں گے وہی صحیح ہوگی۔ یہ ہے اساتذہ اکرام جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اگر ان کی باتوں کو ہم نہیں مانتے پھر دنیا کائنات میں حدیث کا علم جو ہے یہ کہاں سے لیا جائے؟ انہی سے ہم نے حدیث کا علم لیا ہے۔ اور یہ بات تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 24 میں انہوں نے کی ہے۔ اور محمد بن سلام جو کہ امام بخاری کے استاد محترم ہیں، انہوں نے جب بھی کوئی حدیث کا سبق پڑھاتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ہر حدیث کے سبق کے بعد کہتے کہ میں اس طالب علم سے ڈرتا ہی رہتا ہوں، ساری کلاس میں مجھے ڈر رہتا ہے کہیں میرے سبق میں کوئی غلطی نہ ہو۔ سبق کیا ہوتا تھا؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا نہیں، حدیث کا سبق۔ حدیث کے سبق میں اساتذہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا فقیہ عالم محدث سمجھتے، اور یہ بات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری صفحہ 483 میں کی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد محترم محمد بن عبداللہ بن نمیر کہتے ہیں کہ میں نے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا مفتی جانا ہے، اور میری اگر کوئی بھی کتاب ہو، اگر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف کہہ دیں تو وہ صحیح نہیں ہو۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرے جتنے استاد ہیں، جتنے میرے شاگرد ہیں، اگر میں نے تمام علوم میں کامل کسی کو پایا ہے تو امام بخاری کو پایا، کوئی اور کامل ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات تاریخ بغداد کی دوسری جلد صفحہ 25 پر کی ہے۔ اور احمد بن حرب نیسابوری جب فوت ہوئے تو عبداللہ بن محمد کہتے ہیں، راوی بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جنازے میں شرکت کی ہے۔ جب علماء کا جنازہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے محدثین نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے محدثین۔ اور امام احمد بن حنبل نے بھی کہا تھا دنیا کائنات کے بادشاہوں سن لو،
اللہ جتنے ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو، اللہ تعالیٰ فرق جنازوں پہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک روایت کے مطابق جس بادشاہ نے امام احمد بن حنبل کو اور بعد نے لکھا احمد بن نصر کو سزا دی تھی، جب وہ بادشاہ فوت ہوا کسی نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے جنازے کے بارے میں نے کل بھی بتایا کہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور اسی طرح ہی دور کیا جانا ہے، محدثین کے جنازوں میں محدث ہی آتے ہیں، اس لیے میں بات نقل کر رہا ہوں۔ اور محدثین کے جنازے میں محدث ہی آتے ہیں، اور محدثین نے کہا، اور عبداللہ بن محمد کہنے لگے وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ، اور میں نے تمام اہل معرفت رکھنے والے حدیث میں اور جرح تعدیل میں ان سے سن رہا تھا، يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، محمد افقہ من اسحاق ابن راہویہ، کہ محمد بن اسماعیل تو اپنے استاد محترم اسحاق بن راہویہ سے بھی زیادہ فقیہ ہیں، زیادہ بڑے محدث ہیں۔ اور یہ بات مقدمہ فتح الباری صفحہ 484 میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محدثین کے جنازوں کو بہت بڑا رکھا ہوتا ہے، کیونکہ محدثین کے جنازوں میں محدث ہی آتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ ہمارے شیخ محترم شیخ الحدیث والتفسیر مفتی جماعت عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ علامہ ثانی الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہے، حافظ عبدالعزیز علوی صاحب، حافظ محمد شریف صاحب، حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب، یہ ہمارے اور ہمارے ابراہیم بن بشیر الحسینوی صاحب۔ ایک دفعہ موتا ہدایہ کے پیریڈ میں نے ابراہیم بن بشیر الحسینوی صاحب کا بھی ذکر کیا شیخ صاحب کے سامنے کہ آپ سے وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ کی جو شرح لکھیں بخاری کی، تو شیخ صاحب نے کہا یہ کوئی بھی میری شرح لکھیں میں اس کو اجازت دیتا ہوں، لیکن اگرچہ بدقسمتی ہے کہ ان کے بیٹوں نے بعد میں اجازت نہیں دی، اجازت دے دی تھی۔ ہم نے صرف شیخ صاحب نے 15 دنوں میں پوری ایک ریکارڈنگ تقریباً 400-500 صفحے پہ لکھ کے 15 دنوں میں انہوں نے ستیانہ بنگلہ کی سرزمین میں، اور ہمارے جتنے اساتذہ سب پریشان تھے کہ 15 دن کے اندر اس آدمی نے 500 کے قریب صفحات شیخ صاحب کے نکات لکھ کر لایا ہے۔ اگر اس کو اجازت دی جائے تو یہ کیا چند دنوں میں یہ بہت بڑی شرح لکھ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہم نے ان کے شیخ محترم کے بیٹوں سے اجازت لی، انہوں نے اجازت دی اور بعد میں انہوں نے منع کر دیا۔ بڑے رسول سے کہتا ہوں کہ انہوں نے شاید کی بات ہے کہ 100 صفحہ بھی لکھا ہو پورے سال میں، 1.5 سال تقریباً ہو چکا ہے، نہیں تو سال تقریباً ہو رہا ہے، سال میں صفحہ 150 صفحہ بھی، شاید 100 صفحہ بھی لکھا ہو، بڑی مشکل سے، خود نہیں لکھا ہوگا، کسی سے لکھوایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج شیخ صاحب کی وفات کی وجہ سے اتنی ہی باتیں پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بخاری کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، جن کی نظر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور جرح تعدیل کے امام بھی ہیں۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہفتے والے دن سبق ہوگا، امام بخاری کی ثقافت، امام بخاری کا علم اور حلم ان کے ہم اصلوں کی نظر میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔